Allah Akbar. Taking him out of a public school, doesn't that mean that you are excluding him from mainstream American life? Absolutely not. جل کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام طاہا ہے. وہ جہاز کا پائلٹ بننا چاہتا ہے. دنیا کے لاکھوں بچوں کی طرح اس کی یہ خواہش ہے کہ کبھی اس کو جہاز اڑانے کا موقع ملے. اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم طاہا سے ملیں. طاہا، ہم نے آپ کو اذان دیتے ہوئے سنا. آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے تھے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ، تاکہ میں اچھے کام کر سکوں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے آپ کو؟ ہاں، میں ایسا محسوس کرتا ہوں. جی ہاں. آپ کو اسلام پر ایمان لانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ See, I am thought to myself, and I'm Christianity. How could a man? میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک انسان صلیب پر جان دے سکتا ہے تو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر مجھے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا. میں یہاں ایک اسکول میں جاتا ہوں جو کہ نجی تعلیمی ادارہ ہے. وہاں مجھے اسلام، اللہ تعالیٰ، تمام پیغمبروں اور فرشتوں کے بارے میں تعلیم دی گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا. And all the prophets and the angels, I just accepted it. I just accepted Islam. Do you think your friends would be upset? آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے پر آپ کے دوست آپ سے خفا ہو جائیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. کیا وہ آپ سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا کوئی آپ کو طعنہ دیتا ہے؟ But no. نہیں، میرے پرانے اسکول کے مقابلے میں یہاں ایسا نہیں ہے. As my old school does. تو یعنی کہ آپ صرف ایک اسلامی اسکول ہی نہیں جاتے بلکہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو بچے ایک عام امریکی اسکول میں کرتے ہیں. ہم روزانہ 6 گھنٹوں تک عام اسکول کا کام کرتے ہیں، پھر قرآن مجید کی کلاس میں جاتے ہیں. میں فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلتا ہوں، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں. I go and play soccer and basketball right there, and I'm just hang out with my friends. آپ پھر بھی اس اسکول کو پسند کرتے ہیں جبکہ یہ تو ایک اسلامی اسکول ہے. جی ہاں، کیونکہ کلاس چھوٹے ہیں اور استادوں کی طرف سے شاگردوں کو زیادہ توجہ ملتی ہے، اس لیے مجھے یہ اسکول پسند ہے. One-on-one teaching with us, and that's why I like it. Yeah. تو آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا چاہتا ہوں. ساؤتھ ویسٹ یا امریکن ایئر لائن کا کمرشل پائلٹ. For Southwest or for American Airlines, one of those companies. تو امریکہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے طاہا؟ America means to me like I'm live free. میرے نزدیک امریکہ کا مطلب ہے آزادی سے رہنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور اپنے مذہب کا اظہار کرنا. کچھ دوسرے ممالک میں آپ اپنے مذہب کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ میں آپ جس حد تک چاہیں اپنے مذہب کو نمایاں کر سکتے ہیں. But America, you can't show your religion as much as you want. طاہا نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. Yes, I had reverted to Islam, and جی ہاں، میں مسلمان ہوئی اور اس نے میرے رہن سہن کو دیکھا. اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. سب باتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا. اسے کچھ وقت لگا. میں کسی حد تک گریزاں تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ حقائق کو سمجھے بغیر وہ کوئی عمل کرے. میں نے اسے امریکی پبلک اسکول سے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا تھا. an Islamic school. پبلک اسکول سے باہر لانا، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے امریکی زندگی کے مرکزی دھارے سے علیحدہ کر رہی ہیں؟ Absolutely not. ہرگز نہیں. لیکن آپ اسے اسکول کی جگہ ایک مدرسے میں داخل کر رہی ہیں. ایک پبلک اسکول میں اس کو بہت کچھ پڑھنے اور لکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا. Right, what I'm intending to. ٹھیک ہے، اس میں حقلات کی علامات تھیں اور اسے خصوصی توجہ درکار تھی، اور یہ اسکول اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے دینی تعلیم بھی فراہم کرتا ہے. Provide him with a God-based curriculum. You know, there's so many. طاہا، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں مسلمان بچے اس پروگرام کو دیکھیں گے اور وہ بچے بھی دیکھیں گے جو مسلمان نہیں ہیں. تو آپ ان سب بچوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ I would say Assalamu alaikum to them, and میں سب کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا
اور یہ کہ میں سب کو ایک دن جنت میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ وہاں پر فٹ بال کھیلوں. عربی میں جنہ کا مطلب ہے جنت. اور طٰہٰ نے کہا کہ وہ مجھے جنت میں تلاش کریں گے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ مجھے جنت میں نہ پائیں پھر، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا کے پاس جائیں گے اور میرے متعلق معلوم کریں گے کہ میں جنت میں کیوں نہیں ہوں. ایک دفعہ کسی شخص نے مجھے کہا تھا کہ جو ہم ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں وہ اصل امریکہ نہیں ہے. اگر آپ کو اصل امریکہ دیکھنا ہے تو آپ کو باہر نکل کر دور جانا ہوگا. ٹیمپا بے کی اسلامی سوسائٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ مرکز نہ صرف مذہبی تعلیم فراہم کر رہا ہے بلکہ دینی بنیادوں پر غیر نصابی کاموں میں بچوں کی شرکت سے متعلق کارروائیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. جل کا کہنا ہے کہ اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو دوسری ثقافتوں کے بچوں سے باقاعدگی سے ملنے جلنے کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری کمیونٹی کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کا موقع فراہم کرتا ہے. اسی لیے یہ میل جول اسکول کے اوقات کے باہر بھی جاری رہتا ہے. بچے اور ان کے خاندان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. جل کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا طٰہٰ تھوڑا سا ہکلاتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ روانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کی طرف واپس لوٹتے ہیں یا اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور امریکی ہیں. والیہ کا تعلق اوہایو اسٹیٹ کے شہر ڈیٹن سے ہے. وہ اب ٹیمپا میں رہتی ہیں. How did you come to Islam? My parents converted. I was born in. میرے والدین نے اسلام قبول کیا تھا. I was raised a Sunni Muslim all of my life. ہم ان لوگوں سے بھی ملے جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا، لیکن امریکہ میں اسلام کی ایک پرانی تاریخ ہے. اس بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے، آپ کے والد کس طرح مسلمان ہوئے؟ How did your father become a Muslim? My father actually was searching. He actually was going. I think he told me that when he was young, his. حقیقت میں میرے والد کو دین کی تلاش تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے ان کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب وہ روحانیت کی طرف مائل ہوں گے. امریکہ میں رہتے ہوئے وہ مختلف تجربات سے گزرے. وہ موسیقی کی طرف راغب ہوئے لیکن پھر اس سے دور ہو گئے. ان کی سوچ روحانیت کی طرف مائل ہوتی گئی. وہ افریقہ کے ملک گھانا گھومنے گئے اور وہ مشرق وسطیٰ اور پاکستان گئے. کسی امام سے ان کو بہت سی معلومات ملی. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور سنی مسلک اختیار کیا. امریکہ کے نیشن آف اسلام کے ماننے والوں نے ان پر اثر نہ کیا کیونکہ وہ مسلک ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہا. He took the Sunni path, not the start with the nation or anything, because he found that it wasn't true from the questions that he was asking. You know, so that's how. Allah Akbar. How come we don't see Muslims like yourself on mainstream media?